بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود. سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صلوات. عزیزان گرامی، محرم کی 8ویں تاریخ ہے اور یہ 7ویں تقریر ہے جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. ایک دن ناسازگار موسم کے سبب آپ سے مخاطبے کا شرف حاصل نہ ہو سکا، معذرت چاہوں گا، لیکن اب درمیان ہمارے آج اور کل کی شب ہے. موضوع آپ حضرات کے پیش نگاہ ہے. ظاہر ہے کہ میں اس کا احاطہ تو نہیں کر سکا، لیکن جن نکات کو رکھا وہ ایک فکر ہے کہ جن کی بنیادوں پر آپ غور و فکر کریں گے تو کلمہ پڑھنے والوں کو یہ دعوت دے سکیں گے کہ ہمیں حیات پیغمبر اکرم جب لکھنا ہے، سوانح پیغمبر اکرم جب مرقوم کرنا ہے، جب ہم نے سیرت ختمی مرتبت پہ قلم اٹھانا ہے، جب تک یہ مجلسیں برپا ہیں، اس عقیدے کی رد ہوگی کہ رسول گئے نہیں، رسول حاضر و ناظر ہے، رسول دیکھ بھی رہے ہیں، رسول سن بھی رہے ہیں. کلمہ پڑھو لیکن کلمے کی معنویت جب ملے گی جب یا حسین کہو.
کلمہ پڑھو لیکن کلمے کی معنویت جب ملے گی جب یا حسین کہو گے، اس لیے کہ بغیر یا حسین کلمہ پڑھو گے، زبان کہہ رہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن جا حسین نہیں کہا تو کہہ رہا ہے اس لشکر میں کھڑے ہو کے تو محمد گزر گئے، محمد گزر گئے، اور نے ایک قدم آگے بڑھا کے جا حسین کہا کہ محمد گزرے نہیں، محمد حاضر و ناظر ہیں، محمد گزرے نہیں، محمد حاضر و ناظر ہے۔ جس نے ختمی مرتبت کے لیے یہ عقیدہ بنایا کہ گزر گئے، وہ اس دائرے میں ہے، اور جس نے یہ عقیدہ محکم کر دیا کہ حاضر و ناظر ہے، وہ اس دائرے میں ہے۔ اس دائرے میں رہے تو آدمی ہو، کلمہ سنو اور محفوظ رکھو، اس دائرے میں رہے تو آدمی ہو، اس دائرے میں قدم رکھو گے تو انسان بن جاؤ گے۔ اس دائرے میں قدم رکھو گے تو انسان بن جاؤ گے۔ آدمی اور ہے، انسان اور ہے، آدمی اور ہے، انسان اور ہے۔ کربلا نے آدمی کو انسان بنایا، اور ادھر تھا آدمی، ایک قدم بڑھایا انسان بن گیا۔ اب بھی پوچھتے ہو مجلسیں کیوں برپا ہیں؟ مجلسیں آدمی کو انسان بنانے کے لیے ہیں۔ آدمی کو انسان بنانے کے لیے ملوکیت زدہ ذہن نے تو تمیز نیک و بد ختم کر دی، ملوکیت زدہ ذہن نے تو امتیاز خیر و شر مٹا دیا، ملوکیت زدہ ذہن نے حق و باطل میں تخصیص ہی نہیں رکھی، اس نے تو کہا سب انسان، سب انسان۔ اگر سب انسان ہے، اگر سب انسان، سوال رکھو، اگر سب انسان ہے تو جو قتل کر رہا ہے وہ بھی انسان، جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی انسان۔ تمیز نیک و بد بڑھ جائے گی، امتیاز خیر و شر ختم ہو جائے گا، جو قتل کرے وہ بھی انسان اور جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی انسان، یعنی ظالم بھی انسان، مظلوم بھی انسان، ظالم بھی انسان، مظلوم بھی انسان، جو کذب کے راستے پہ کھڑا ہے وہ بھی انسان، جو صدق کی رہ گزر پہ کھڑا ہے وہ بھی انسان، جو جھوٹ بولے وہ بھی انسان۔ دیکھو تاریخ سے مٹ رہی ہے، جو جھوٹ بولے وہ بھی انسان، جو سچ کا علم اٹھا کے کھڑا ہو وہ بھی انسان، کاذب بھی انسان، صادق بھی انسان، جو راہ حق میں مرضی مولا پہ سر جھکا کے چلے وہ بھی انسان، اور جو اس کے برعکس نظر آئے وہ بھی انسان۔ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے، زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ اپنے جیسے ہم جلیس کو دیکھو اور اسے انسان کہہ بیٹھو۔ انسان ایک شرف ہے، انسان ایک فضیلت ہے، انسان ایک منزل اعلیٰ ہے، ہر کس و ناقص کو انسان نہیں کہتے۔ تو کیسے محفوظ کریں گے آپ کہ کون آدمی ہے اور کون انسان؟ کیسے محفوظ کریں گے آپ کہ کون آدمی ہے اور کون انسان؟ آغاز پہ نگاہ جما کے رکھو،
جسے آغاز کی خبر نہیں وہ انجام سے کیا واقف ہوگا؟ اگر آغاز ہی میں الجھ گئے تو آخر تک الجھے رہو گے. آغاز پر نگاہ جما کے رکھو، تیزی سے چلے. خالق نے کعب و گل کا مرکب تیار کیا. خالق نے کعب و گل کا مرکب تیار کیا. جب تک آدم میں آدمیت تھی، آدم اس منزل اعلیٰ پر نہیں آئے کہ جہاں تمام قوتیں ملکوتی آدم کی حضوری میں سجدہ ریز ہو جائیں. پہلا آدمی، اور اس پہلے آدمی کو منزل امتحان میں ڈالا. امتحان بے خبری نہیں دیتی، خبر دیتی ہے. اب تو 4 برس میں آپ اصطلاحات سمجھے ہوں گے. بے خبری جہل، خبر علم. امتحان بے خبری نہیں دیتی، امتحان خبر دیتی ہے. ملک تو یہی کہہ کے رک گیا، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو دیا ہے. انی عالم و ما لا تعلمون. ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا کہ تو دیا ہے. آدم منزل علم میں سرفرازی پا گئے. وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم کو کل اسماء کی تعلیم دی. اب وہ بحث نہیں چھیڑا، گزشتہ مجلس آپ کے پیش نگاہ ہے. وہ اسماء کون سے تعلیم کیے؟ کیا کہنے؟ وہ اسماء کون سے تعلیم کیے کہ جو آدم نے بتائے تو آدم منزل امتحان میں کامیاب ہو گئے. تو وہ اسماء وہی اسماء تھے کہ جن کے وسیلے سے آدم نے توبہ کی. کیا کہنے؟ ماشاءاللہ. جن کے وسیلے آدم علم میں سرفرازی پا گئے. خالق نے حکم دیا، تمام قوت ملکوتی آدم کی حضوری میں سجدہ ریز ہو گئے. نتیجہ تو اب آپ اخذ کریں. آدم سے انسان کا سفر کیسے شروع ہوا؟ آدم سے انسان کا سفر کیسے شروع ہوا؟ جب اس پیکرے بشری میں، زبان قرآن میں آدمی کو بشر کہتے ہیں. جب اس پیکرے بشری میں نعمت علم قیام کر لی تو یہ آدمی نہیں رہتا، انسان بن جاتا. جب اس پیکرے بشری میں نعمت علم قیام کر دے تو یہ آدمی نہیں رہتا، انسان بن جاتا ہے. اس سوال کے کتنے جواب تمہیں دے رہا ہوں. گھبراؤ نہیں. مجلس کیا ہے؟ مجلس آدمی کو انسان بناتی ہے. یہاں بشر آتا ہے، آدمی آتا ہے، انسان بن کر جاتا ہے. بے خبر آتا ہے، باخبر ہو کے جاتا ہے. بے خبر آتا ہے، باخبر ہو کے جاتا ہے. جب پیکرے بشری میں نعمت علم قیام کر دی تو یہ آدمی نہیں رہتا، انسان بن جاتا. جو درجہ علم بلند ہوگا، جو درجہ علم بلند ہوگا، درجہ انسان بھی بلند ہو جائے. درجہ انسان بھی بلند ہوگا. آدمی منتخب کرتا ہے اپنا جیسا. کیا کہہ رہے؟ اپنے جیسا. انتخاب آدمی منتخب کرتا ہے اپنے جیسا. آدمی اس کی کیفیت علم کو نہیں ٹٹولتا. آدمی اس کی کیفیت علم کو نہیں ٹٹولتا. آدمی منتخب کرتا ہے اپنے جیسا. لیکن خالق جب منتخب کرتا ہے تو وہ درجہ علم کو دیکھتا ہے. وہ درجہ علم کو دیکھتا ہے. یعنی کسی کو نبی بناتا، کسی کو رسول بناتا، کسی کو النظمیت عطا کرتا ہے، کسی کو صاحب کتاب بناتا، کسی کو صاحب شریعت
مقام ہے. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم نے انہیں علم کی وجہ سے عالمین پر اختیار دیا. ہم نے انہیں علم کی وجہ سے عالمین پر اختیار دیا. آپ اگر کسی کو ووٹ دیں اس کا جغرافیہ محدود ہوتا ہے. حلقہ بندی ہوتی ہے. آپ جس کو منتخب کرتے ہیں اس کا جغرافیہ محدود ہوتا ہے، لیکن جسے وہ منتخب کرتا ہے وہ لامحدود ہے. محدود جغرافیے کے لیے منتخب نہیں کرتا، وہ رب العالمین ہے. جسے منتخب کرتا ہے عالمین کے لیے منتخب کرتا ہے. ملوکیت زدہ ذہن تو کلمہ پڑھ کر ایک عالم سے باہر نہیں نکلا، ایک گلیکسی کے باہر نہیں نکلا. آج یورپ کہہ رہا ہے ایسی ہزار نکلا. بہت خوب. کیا کہنے اب سمجھ میں آیا عالمی. جتنا درجہ علم بلند ہوگا، جتنا درجہ علم بلند ہوگا، 30 برس تھا میں نے اس ممبر سے کہا، جتنا درجہ علم بلند ہوگا اتنا آسمان بلند ہوگا. اتنا آسمان بلند ہوگا. اگر علم کے طالب نہیں تو ایک گلیکسی کے اندر قید رہو گے، اور اگر علم کے طالب ہوئے تو ایسی ہزار گلیکسیز میں سیر کرتے چلے جاؤ گے. تو اس لیے کہتا ہوں کہ علم کا ایک دروازہ ہے. اس لیے کہتا ہوں علم کا ایک دروازہ ہے. میں نہیں کہہ رہا، رسول کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی کو آپس نہیں پکارتا، بلکہ جب علی کو آواز دیتا ہوں ایک درجہ علم بلند ہو جائے. علی حق 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 علی حق. نعرہ حیدری. کیا کہنے کے بلا. واہ 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 واہ. اخترناہم علی علم علی العالمین. ہم نے انہیں علم کی وجہ سے عالمین پر اختیار دیا. نبی بنایا، رسول بنایا، امام بنایا، ولی بنایا. قوم، رنگ، نسل، قبیلے کی بنیاد بنائی علم کی بنیاد پر. علم کی بنیاد پر عہدہ عطا کرتا، علم کی بنیاد پر تصرف عطا کرتا، علم کی بنیاد پر اختیار عطا کرتا ہے. تو نبی بنایا علم کی بنیاد پر، رسول بنایا علم کی بنیاد پر، امام بنایا علم کی بنیاد پر، ولی بنایا علم کی بنیاد پر. نہ جاہل کو نبی بناتا ہے، نہ جاہل کو امام بناتا ہے، نہ جاہل کو ولی بناتا ہے. وہ جسے عہدہ دیتا ہے علم کے ساتھ دیتا ہے. وہ جسے عہدہ دیتا ہے
سفر نہیں کہا. انبیاء کا سفر نہیں، سفر علم ہے. سفر علم ہے. جو درجہ علم بلند ہوا، عہدہ بلند ہوا، منصب بلند ہوا، تصرف بڑھ گیا، اختیار بڑھ گیا. ملوکیت نے کہا سب برابر. ملوکیت نے کہا سب برابر. اگر سب برابر ہیں ہلاکت ہے. واہ 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 واہ، کیا منزل ہے قبلہ. انسانوں میں تفاوت ہے، انسانوں میں درجہ بندی ہے. رنگ و نسل و قوم و علاقہ و زبان کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر. کیا کہنے قبلہ. درجہ بندی ہے علم کی بنیاد پر. یہ کیسے نعرہ لگا سب برابر. اس نعرے میں چاچلی بہت تھی. اس نعرے میں چاچلی بہت تھی. جب یہ نعرہ بلند ہوا کہ سب برابر. دیکھو یہ بھی یاد رکھو، ملوکیت میں اور امامت میں فرق کیا ہے. ملوکیت علم مساوات بلند کرتی ہے، امامت علم عدل بلند کرتی ہے. کیا کہنے. اب دیکھو جہاں اصول میں عدل نہیں وہ ملوکیت کے پروردہ ہیں، اور جہاں اصول میں عدل ہے وہ امامت کے پروردہ ہیں. بہت خوب قبلہ. کیا کہنے. وہ امامت کے پروردہ ہیں. ملوکیت نے کہا سب برابر. اس نعرے میں چاچلی بہت تھی، اتنی چاچلی کہ جس کا کلمہ پڑھ رہا تھا اس سے برابری کا دعوے دار ہو گیا. اس کا کلمہ پڑھ رہا تھا اس کی برابری کا دعوے دار ہو گیا. اگر سب برابر ہیں ہلاکت ہے. اگر سب برابر ہے ہلاکت ہے. انسانوں میں تفاوت ہے، انسانوں میں درجہ بندی ہے. سلسلہ حیات قائم رہے گا، سلسلہ حیات قائم رہے گا. اور وہ تفاوت علم کی بنیاد پر ہے. وہ تفاوت علم کی بنیاد پر. گھبرائیں نہیں. قرآن سب پڑھتے ہیں، قرآن سب پڑھتے ہیں. انسان کیسے برابر ہو. نبی برابر نہیں. واہ کیا کہنے. ماشاءاللہ بہت خوب. کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ ہر چیز قرآن میں ڈھونڈتے ہو تو یہ بھی تو ڈھونڈو. دل کا رسول فصلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. تو جب نبی برابر نہیں تو سب کیسے برابر. کیسے. کیا کہنے قبلہ. میرے عزیز صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین برابر نہیں. واہ 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 واہ، کیا کہنے قبلہ. واہ 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 واہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین برابر نہیں. ان میں بھی درجات ہیں علم کی بنیاد پر. ان میں بھی درجات ہیں علم کی بنیاد پر. دیکھیں روایت کس سے لی؟ جبھی تو رجال کی بساط پھیلانا پڑتی ہے تاکہ دیکھا جائے کہ راوی کی کیپیسٹی کیا ہے. راوی کی کیپیسٹی کیا ہے. اس لیے کہ سب برابر نہیں، ہر ایک کا جذب جدا جدا ہے. اس مجلس میں ہر ایک کا جذب جدا جدا ہے. آپ عملی طور کے اوپر تجربہ کر کے دیکھیں. کوئی میرے مکالمے کو منوان بیان نہیں کرے گا، لیکن کوئی ایسا ہوگا کہ جو میرے مکالمے کو منوان بیان کرے گا. کوئی میری تقریر کے تمام جزیات کو بیان نہیں کرے گا، لیکن ہوگا کوئی جو میری تقریر کے کل جزیات کو بیان کرے گا. اس لیے کہ ایک بس میں بیٹھنے والے، ایک مجلس میں بیٹھنے والے تمام افراد کا جذب برابر نہیں ہوتا. جب جذب برابر نہیں تو درجہ علم برابر نہیں. جب درجہ علم برابر نہیں کیسے کہوں یہ سب برابر ہیں. واہ 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 واہ. کیسے کہوں یہ سب برابر ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں بھی تفاوت ہے علم کی بنیاد پر. کیا پڑھا نہیں تاریخ کو کہ
تو ایک ایک کے بازو کو تھام کے کہتا ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے. واہ 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 بہت خوب. تو جسے حال کا پتہ نہ ہو سفر کی کیا خبر دے گا. کیا کہہ رہے واہ واہ واہ. سفر آور نہیں ہے. جلیل القدر صحابی ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں, ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی رضوان اللہ اجمعین, دونوں میں تفاوت ہے, دونوں میں تفاوت ہے. ایک ایمان کے 8ویں درجے پر ہے, ایک ایمان کے 90 درجے پر ہے. واہ 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 واہ. ایک ایمان کے 8ویں درجے پر ہے, ایک ایمان کے 90 درجے پر ہے. تو جب نبی برابر نہیں, صحابی برابر نہیں, تو یہ کلمہ پڑھنے والا کیسے برابر ہو گیا؟ یہ کلمہ پڑھنے والا کیسے برابر ہو گیا؟ یہ ہے ملوکیت زدہ ذہن, یہ ہے ملوکیت زدہ ذہن کہ اس نے سر اٹھا کے کہا سب برابر ہیں. سب برابر نہیں ہے, تفاوت ہے علم کی بنیاد پر. انبیاء میں تفاوت ہے, اصحاب میں تفاوت ہے, علم کی بنیاد کے اوپر. جو درجہ علم بلند ہو رہا تھا, جو درجہ علم بلند ہو رہا تھا, تصرف بڑھ رہا تھا, اختیار بڑھ رہا تھا, تصرف بڑھ رہا تھا, اختیار بڑھ رہا تھا. لیکن جب منزل کمال آئی, لکھو حیات پیغمبر, جب منزل کمال آئی تو خالق نے ایک آغوش کو منتخب کیا. چھٹی تقریر کا آخری مقام, خالق نے ایک آغوش کو منتخب کیا. آدمی نے نگاہ کی کہ بچہ ہے, واہ واہ واہ. انسان نے نگاہ کی کہ بچہ نہیں, خلاصہ انسان, خلاصہ علم ہے, خلاصہ انسان ہے, خلاصہ علم ہے. آدمی نے کہا بچہ ہے. اب یوں چلی تاریخ, سیرت نگاری کی اور سماج نگاری. آدمی نے جب بچہ دیکھا تو بچپنا تلاش کیا, بچپنا ملا تو لڑکپن ڈھونڈا, لڑکپن ملا تو جوانی تلاش کی, جوانی مل گئی تو غار دیکھا, غار میں کسی کا سینہ دبانا دیکھا, یک اعلان دیکھا, مکے کی چند صعوبتیں دیکھی, ہجرت کی رات آئی تو کسی کو بستر پہ سوتے ہوئے دیکھا, کسی کو ساتھ جاتے ہوئے دیکھا. یہ ہے آدمی. مدینہ آ گیا, چند غزوات اس کو ازبر ہو گئے, چند غزوات اس کو ازبر ہو گئے. یہ بدر ہے, یہ احد ہے, یہ خندق ہے, یہ خیبر ہے, یہ حنین ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ رسول نے کتنے غزوات ہیں. یہ ہے سیرت نگاری, یہ ہے سوال نگاری کا سفر, یہ ہے آدمی کا قلم. سنو دیکھی, سنو دیکھی, کسی کا شک دیکھا, کسی کا یقین دیکھا. مکہ فتح ہو گیا, حج آخر سے پلٹتے ہوئے دیکھا, حج آخر سے پلٹتے ہوئے دیکھا, لیکن گرمی آفتاب نہ سمیٹ سکا. سمجھ رہے ہیں؟ گرمی آفتاب نہ سمیٹ سکا. اگر یہ گرمی آفتاب کو سمیٹ لیتا تو یہ آدمی نہ رہتا, انسان بن جاتا. نہیں, آپ کی خاموشی کہتی ہے کہ مجھے تاریخ کی ہیڈ لائن بتانا. بسم اللہ بسم اللہ. جب حج آخر سے پہلے تو آفتاب سوانے پہ تمازت برسا رہا تھا, اور رسول نے کہا جو آگے ہیں انہیں پیچھے بلا.
رسول نے کہا میرا پیغام ماضی کے لیے بھی ہے مستقبل کے لیے بھی ہے. واہ 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 کیا کہنے کے لیے واہ 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 بہت فقط حال کے لیے نہیں کہ جو آگے پیچھے بلاؤ جو پیچھے ہیں انہیں آگے بلاؤ. اب اختیار سمجھ میں آیا رسول اللہ کیا کہنے جو حال میں کھڑے ہو کے ماضی اور مستقبل کی تنابوں کو کھینچ لے واہ 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 اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جہاں پالان شکر کا منبر تیار ہوا اور رسول نے کیا سوال کیا کیا یہ سوال کیا کہ میں کہاں کا حاکم ہوں کیا یہ پوچھا کہ میں مکے یا مدینے کا حاکم ہوں اور ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والوں رسول کو محدود نہ کرو. کیا کہنے واہ 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 بہت خوب وہ رب العالمین ہے اس نے انہیں رحمت للعالمین بنایا. جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں تک ان کی رحمت ہے وہاں تک ان کی رحمت ہے. یہ سوال نہیں کیا. سوال کیا تھا ایک سوال اور قیامت تک کے لیے مہر لگا دی. قیامت تک کے لیے مہر لگا دی. کالستو انفسکم کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا نہیں ہوں کیا میں تمہارے نفسوں کا حاکم نہیں ہوں. سب نے کہا بے شک. قالوا بلا بے شک آپ ہمارے نفس کے حاکم ہیں. کام نہ جسم کرتا ہے نہ روح کرتی ہے. کام تو نفس کرتا ہے. کام تو نفس کرتا ہے. رسول نے کہا کیا میں تمہارے نفسوں کا حاکم نہیں. سب نے کہا بے شک آپ ہمارے نفسوں کے حاکم ہیں. سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا. اس لیے میں نے وہ مکالمہ کیا کہ اگر تمازت آفتاب کو سمیٹ لیتا تو آدمی نہ رہتا انسان بن جاتا. رسول نے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اب مانیے مولا میں الجھتے چلے جاؤ لیکن جن معنوں میں رسول مولا ان معنوں میں علی مولا. اگر رسول نفسوں کا حاکم ہے تو علی بھی نفسوں کا حاکم ہے. اگر رسول نفسوں کا حاکم ہے تو علی بھی نفسوں کا حاکم ہے. اب سمجھ میں آیا محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں. میں آیا محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں. چلو صبح کہا جاتا کسر حسینی کہتے کہ میں تو ملت کی آواز میں آواز ملاتا ہوں. میں تو ملت کی آواز میں آواز ملاتا ہوں. ملت مسلمہ کی آواز ہے. ابھی نجس ابھی کلمہ پڑا پاک ہو گئے. ابھی نجس ابھی کلمہ پڑا پاک ہو گیا. کیا کہنے تو مجھے رک کے بتاؤ کتنے چیزوں کا امتزاج ہو تو جسم ہے روح ہے. جسم اور روح میں جو رابطہ ہے وہ نفس ہے. جب تک یہ رابطہ سلامت انسان منزل اول میں سیر کرتا ہے. جب یہ رابطہ منقطع ہوا انسان کی منزل اول رک جاتی ہے. تمہاری بات میں بات کرتا ابھی نجس ابھی کلمہ پڑا پاک ہو گیا یقیناً پاک ہوگا. لیکن لا الہ الا اللہ کہا روح کی طہارت. لا الہ الا اللہ کہا روح کی طہارت. محمد رسول اللہ کہا جسم کی طہارت. اور بھائی نفس کو کیسے پاک بنائے گا. اس لیے کہتے ہیں علی ولی اللہ. ولی اللہ نفس کی طہارت ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ
سجل یہ کر مجھ دو کو علی مولا علی مولا سب مل کے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یہ گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے، لیکن میں معذرت خواہوں، وقت نہیں بچا میرے پاس، وقت نہیں بچا میرے پاس، لیکن مجھے یہ وضاحت کرنا پڑی، ورنہ وہ مکالمہ کافی تھا کہ اگر گرمی آفتاب سمیٹ لیتا تو آدمی نہ رہتا، انسان بن جاتا، انسان بن جاتا۔ انسان اتنی الجھنوں میں نہیں الجھتا، انسان اتنی الجھنوں میں نہیں الجھتا۔ جب وہ آغوش میں خلاصہ علم دیکھتا تو وہ ہر آن، ہر لحظہ، ہر نفس اجالا ہی اجالا دیکھتا۔ آدمی کہیں تاریکی دیکھتا ہے، کہیں اجالا دیکھتا ہے۔ انسان جب آغوش میں خلاصہ علم دیکھتا تو ہر آن، ہر لحظہ، ہر نفس اجالا ہی اجالا دیکھتا ہے۔ بہت خوب قبلہ، اجالا ہی اجالا دیکھتا، آدمی الجھ جاتا ہے، انسان نہیں الجھتا۔ اللہ اکبر، آدمی الجھ جاتا، انسان نہیں الجھتا۔ آدمی آج بھی الجھا ہوا، کیا کہنے قبلہ، آدمی آج بھی الجھا ہوا کہ گئے تو کیسے گئے، واہ 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 واہ، کنفیوژن، گئے تو کیسے گئے، کیسے، گئے تو اب سواری کیا تھی، اب سواری کیا تھی؟ تو اس نے بڑا مجاہدہ کیا، آدمی اس نے سواری نور کو تخلیق کیا اور کمال یہ کر دکھایا کہ اسے کھوٹے سے باندھ دیا۔ یہ ہے تاریخ، اسے کھوٹے سے باندھ دیا، الجھا ہوا ہے۔ وہ بحث جو مامون کے دربار میں چھڑی تھی آج بھی چھڑی ہوئی ہے کہ جسم جا رہا تھا کہ روح جا رہی تھی۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، اس لیے کہ پٹلموس فلسفی کے اوپر بنیادیں استوار ہو رہی تھی، اسرائیلیات داخل ہو رہی تھی، فلسفائی یونان پیشے نگاہ تھا کہ اگر جسم گیا تو آسمان پھٹا، واہ 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 واہ، بہت خوب، آسمان پھٹا تو کیسے ملا، کیسے، آسمان پھٹا تو کیسے ملا؟ او بھائی مجبوری نہیں ہوتی، معصوم کے پاس اختیار ہوتا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، امام ہشتم نے، امام علی بن موسی رضا نے مجبوری کے ساتھ ولی عہدی قبول نہیں کی، اختیار کے ساتھ قبول کی۔ اگر ولی عہدی قبول نہ کرتے تو آج تفسیر مبنی پر اسرائیلیات ہوتی۔ امام نے ولی عہدی قبول کر کر اسرائیلیات پہ بن باندھا۔ یہ بحث ہفتہ چلی کہ جسم گیا کہ روح، اور سائل جب دربار سے نکلا امام نے غلام کو بھیجا کہ تو سوال کرتا جانا، وہ کیفیت اطمینان کو پاتا جائے گا۔ سائل نے کہا اطمینان نہیں ملا، اطمینان نہیں ملا۔ امام نے جس کو بھیجا تھا اس نے کہا اتنا بتا کہ کہاں پہ سوال ہے، کہا گھوڑے پہ، کہا یہ بتا تیرا گھوڑا اور تو کہاں چلے گا۔ اس نے صورت دیکھی، کہا ہوا میں، کہا جب یہ سینہ ہوا کو چیرے گا تو یہ ہوا کیسے ملے گی۔ سوال کرتے گئے، وہ کیفیت اطمینان پاتا گیا، جسم کی بات آئی، الجھا ہوا ہے آج تک، جسم گیا کہ روح۔ جب اس نے ناؤ میں، کشتی میں قدم رکھا، کہا اب تجھ میں ہم نے جدائی ہے، اب بتا کہاں ہے، کہا
کہ اب تیری کشتی اور تو کہاں چلے گا؟ کہ دریا میں. کہ جب یہ سینہ دریا کو چیرے گی کشتی تو بتا یہ ملے گا کیسے پانی؟ بہت خوب قبلہ. مجبوری نہیں لائی، اختیار لایا تھا. آدمی الجھ گیا. گئے تو کیسے گئے؟ سواری نور تخلیق کی تو کھوٹے سے باندھی. الجھا ہوا ہے جسم گیا کہ روح. اور بھائی سر چشمہ علم قرآن پہ نگاہ جماؤ. واہ 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 واہ، بہت خوب. قرآن سواری کا ذکر نہیں کر رہا، قرآن لے جانے والے کا تذکرہ کر رہا ہے. واہ 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 واہ. سواری سبحان الذی اسریٰ، یہ ہے وہ ذات جو لے کے چلی. واہ 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 واہ، بہت خوب قبلہ. بے ہے وہ ذات جو لے کے چلی. بھئی آدمی کا مقدر سواری پہ نگاہ رکھے، انسان کا مقدر خالق پہ نگاہ رکھے. کیا کہنے. اب جسم چلا کے روح، قرآن نے ایک لفظ کو صرف کیا اور سارا قصہ تمام کر دیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بے ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے کے چلی. اب بتاؤ عبد تنہا جسم کو کہتے ہیں یا روح کو کہتے ہیں؟ اب تنہا جسم کو کہتے ہیں یا روح کو کہتے ہیں؟ جسم و روح جہاں اتصال کر جائے اسے عبد کہتے ہیں. بہت خوب قبلہ. جسم و روح جہاں اتصال کر جائے اسے عبد کہتے ہیں. لے گیا، لے گیا. کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا یہ آدمی کا مسئلہ، یہ انسان کا مسئلہ نہیں. انسان کے پیش نگاہ تو یہ امر ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا. کیا کہنے قبلہ. تو جس نے خلق ہوتے ہوئے دیکھا اس کو کیا دکھایا؟ اس کو کیا دکھایا؟ یہ مجھے یاد آیا قبلہ نقل زوال اللہ مقامہ کا مکالمہ. آپ نے کہا تھا کہ دنیا کو ان کے جانے میں حیرت ہے. دنیا کو ان کے جانے میں حیرت ہے، ہمیں ان کے یہاں آنے میں ہے. جس کا مقام، جس کا مسکن ہی بلندی ہو اس کے جانے میں حیرت نہیں، اس کے یہاں آنے میں حیرت نہیں. معلوم قرآن نے تو ایک کلمہ ہے، ایک کلمہ اور پورا سفر سمٹ گیا، پورا سفر سمٹ گیا. قرآن نے کیا کہا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. کہاں تک لے گئے؟ کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. بس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. کمان کو سمجھتے ہیں جس میں تیر رکھ کے چھوڑا جاتا ہے. اب میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں، طلباء سے پوچھتا ہوں کہ کمان کیا ہے؟ کمان کیا ہے؟ ہاف سرکل. کمان کیا ہے؟ ہاف سرکل. بس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اگر 2 کمانوں کو باہم ملاؤ تو کیا بنتا ہے؟ دائرہ. کیا کہنے. سرکل. اب مجھ سے بہتر تو آپ بتائیں گے سرکل کی ڈیفینیشن کیا ہے، دائرے کی تعریف کیا ہے؟ بتائیے. اساتذہ نے نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آپ کا بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی ضرورت کے تحت پڑھتے ہیں اور استاد بھی ضرورت کے تحت پڑھا. بہت خوب قبلہ. یہ تو ابتدائی جماعتوں میں پتہ ہونا چاہیے کہ سرکل کی ڈیفینیشن کیا ہے، دائرے کی تعریف کیا ہے. چلیے اس لیے تو کہہ رہا ہوں مجلس بے خبری کو خبر میں بدل دے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. نعرہ
یونین سیٹ ہے. واہ دائرہ نقاط کا ایسا مجموعہ ہے جس میں ہر نقطے کا فاصلہ مرکز سے مساوی ہے. واہ 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 ایک جیسا. جس میں ہر نقطے کا فاصلہ مرکز سے مساوی ہے. دائرے کا کوئی کنارہ یا سرا نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. دائرے کا کوئی کنارہ یا سرا نہیں ہوتا. دائرہ نقاط کا ایسا مجموعہ ہے جس میں ہر نقطے کا فاصلہ مرکز سے مساوی ہے. مرکز ہوتا دائرے میں. واہ 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 واہ. بہت خوب. مرکز گھر جا کے کمپاس سے دائرہ بناؤ. مرکز ہوتا دائرے میں آئے لیکن نظر نہیں آتا. اب تو میرا مکالمہ سمجھ لو. زہرا مرکز ہے نبوت کا. دائرہ نقاط کا ایسا مجموعہ جس میں ہر نقطہ مرکز سے مساوی. اب جب تک نقطہ مرکز سے بندھا ہوا ہے حد میں سفر کرے گا. اور اگر نقطہ چاہے مرکز سے جدا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ٹینٹن بناتا ہوا نکل جائے گا. مماز بناتا ہوا نکل جائے گا. پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا. پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا. اس لیے کہتے ہیں مرکز کا احترام کرو تاکہ تمہارا پتہ سلامت رہے. اگر مرکز کا احترام نہیں کرو گے تو تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا. یا علی یا علی یا علی. ہر گلی کر کے ذکر علی لگے نعرہ حیدری حیدری. حیات پیغمبر پر حیات پیغمبر پہ قدم اٹھانے والے بہت خوب. کسی مصنف کسی مؤلف نے فکر کی ان راہوں کو طے کیا. فکر کی ان راہوں کو طے کیا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. 2 نقطے باہم ملیں اور مرکز سے گزر جائیں تو اسے کہتے ہیں ڈائیمیٹر. اسے کہتے ہیں ڈائیمیٹر. جو حد بتاتے ہیں کہ آدھا سرکل ادھر آدھا سرکل ادھر آدھا سرکل ادھر آدھا سرکل ادھر. 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. آدمی الجھ گیا. چلمن پڑی تھی. چلمن کے ادھر کون تھا؟ چلمن کے ادھر کون؟ انسان نہیں الجھتا. 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. تو اقبال نے آگے بڑھ کے کہا اے سر راز کو کہتے ہیں. اے سر خط وجوب و امکان. اے سر خط وجوب و امکان. خط کے درمیان ایک طرف واجب ایک طرف ممکن. اب اس خط کو تو سمجھو. اب اس خط سے تو شناسائی حاصل کرو. اقبال نے دوسرا مصرع دیا. تفسیر تو سورہ قرآن. اس کی تفسیر قرآن کے سورے ہیں. اس کی تفسیر قرآن کے سورے ہیں. اس خط کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اگر علی شناس نہیں تو حدیں ٹوٹیں گی اور اگر علی شناس ہو تو حدیں سلامت رہیں گی. جب حدیں ٹوٹ جائیں تو اسے مجرم کہتے ہیں اور حدیں سلامت رہیں تو اسے مسلم کہتے ہیں. تو اسے مجرم کہتے ہیں اور حدیں سلامت رہیں تو اسے مسلم کہتے ہیں. اس خط کو پہچان دو. اس خط سے شناسائی حاصل کرو.
ایک طرف واجب ہے، ایک طرف ممکن ہے. آدمی نے کہا ہم جیسا، یہ خاک تھا، خاک ہی سمجھا. یہ خاک تھا، خاک ہی سمجھا. اب میرے طلبہ میرے ساتھ ہیں. خاک میں اگر جوہر کو تلاش کر لیتا، خاک میں اگر جوہر کو تلاش کر لیتا تو کم از کم حضرت جوش کی آواز میں آواز ملا دیتا. کتاب گل رہے تو پخراج بن جاتی ہے خاک. اللہ اکبر. کیا کہنے کے لیے؟ کتاب گل رہے تو پخراج بن جاتی ہے خاک، اور اڑ کر صاحب معراج بن جاتی ہے خاک. اور اڑ کر صاحب معراج بن جاتی ہے خاک. تو انیس کو آگے بڑھ کے کہنا پڑا کہ جبریل امی کو بھی ونا دخل کی جاتی، جبریل امی کو بھی ونا دخل کی جاتی. یا احمد مختار تھے یا ذات خدا. کیا کہنے کے لیے؟ بہت خوب. یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھی. ہم نے حیات پیغمبر لکھنا ہے تو سفر علم کو طے کرنا ہوگا. جہل کو حق نہیں کہ وہ حیات پیغمبر پہ قلم اٹھائے. جہل قلم اٹھائے گا حرزہ سرائی کرائے گا. جہل قلم اٹھائے گا حرزہ سرائی کرائے گا. صاحب علم قلم اٹھائے گا نبوت کا تعارف کرائے گا. نبوت کا تعارف کرائے گا. ہم نے حیات پیغمبر لکھنا، محمد ابن عبداللہ کی حیات نہیں، محمد رسول اللہ کی حیات، محمد رسول اللہ کی حیات لکھنا. اب سمجھ گئے. نواسے کو سینے سے لگا کے کہا حسین منی وانا من الحسین. حسین منی وانا من الحسین. اس رشتہ منیت کو قائم کر کے بتایا کہ جب حسین سمجھ میں آئے گا تو میں سمجھ میں آؤں. لیکن حسین ہی سمجھ میں نہیں آیا تو مجھے کیا سمجھو، مجھے کیا سمجھو. گفتگو تتممے کی منزل پہ آ گئی. جیسے حسین منیت رسول کی منزل پر، میرا دل کہتا ہے کہ عباس منیت علی کی منزل پر. عباس منیت علی کی منزل پر. جہاں رسول وہاں علی ساسا، جہاں حسین وہاں عباس ساسا. عباس ساسا. خیبر میں علی کیا کہتے ہوئے آیا؟ غلام کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جب خیمہ رسالت میں آیا تو کہا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، یا رسول اللہ غلام حاضر. عباس نے بھی کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا، آقا کہا. آقا. مسجد میں حسین بیٹھے ہیں، مسجد میں حسین بیٹھے. غلبہ پیاس تھا، پیاس لگی تھی. کہا کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے؟ کھڑے ہوئے اپنے مقام سے ابوالفضل عباس، تیز قدم چلے، کوزے کو پانی سے بھرا. 13 برس کا سن، پانی کا جام لے کے تیز قدم چلے.
نہ جانے کیا خیال ہے کہ کاسائے آپ کو سر پہ رکھا، کاسائے آپ کو سر پہ رکھی، اور جو تیز تیز قدم چلے تو پانی چھلک چھلک کے رخساروں پہ گر رہا۔ اور حسین نے جو اس عالم میں آتے ہوئے دیکھا تو اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، کہا پانی لانے والے حسین تجھ پہ قربان، پانی لانے والے حسین تجھ پہ قربان۔ ادھر حسین نے آواز دی، ادھر عباس نے کہا آقا کیا بات ہے، آقا کیا بات ہے۔ مدینے سے نکل رہے تھے تو قافلے کا نگہباں عباس، مکے آئے تو کنبے کا نگراں عباس، نہیں خط لکھنے کی منزل آئی تو کاتب عباس، نہیں فقیہ عباس، نہیں لشکر کا علمدار عباس، نہیں روح امامت عباس، نہیں بیویوں کا آسرا عباس، نہیں سکینہ بی بی کا سکا عباس، سکینہ بی بی کا سکا عباس۔ جب لشکر تمام ہو چکا تھا تو دست ادب جوڑ کر حسین کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے آقا اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے سر اٹھا کے سر تا پاؤں تک دیکھا، کہنے لگے بھائی تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ سر جھکا کے کہا آقا لشکر ہی کہا جس کا میں علمدار ہوں۔ کہا نہیں بھائی، جب تک علمدار زندہ ہے لشکر زندہ ہے، اجازت نہ ملی، اجازت نہ ملی۔ سر جھکایا، خیمے سے باہر آیا، کانوں میں الاتش کی صدا آئی، سر اٹھا کے دیکھا تو ایک بچی بچوں کے جھرمٹ تیز قدم چلے، زانوئے ادب طے کیے، کہنے لگے شہزادی کیا بات ہے؟ بچی نے عجب تیور سے کہا چچا دیکھتے نہیں میرے قافلے میں الاتش کا شور مچا، میرا قافلہ پیاسا ہے۔ کہا کیا چاہتی ہے؟ کہا چچا تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا پانی۔ کہا ذرا مشکیزہ تو لے آئی۔ دوڑی ہوئی خیمے میں گئی اور سوکھا ہوا مشکیزہ لے، اب ایک ہاتھ میں لشکر کا نشان تھا، ایک کاندھے پر سوکھا ہوا مشکیزہ تھا۔ کچھ دیر تو کھڑے رہے، سر کو جھکا کے کہا بی بی سکے کو سجا تو دیا ہے لیکن حضور پدر دے کے چلیے۔ بچی نے آگے بڑھ کے دامن کو تھاما، باپ کی حضوری میں چچا کو لے کر آئی۔ اب حسین نے کبھی عباس کا چہرہ دیکھا، کبھی سکینہ بی بی کا چہرہ دیکھا، دو مکالمے ہیں۔ عباس کو مخاطب کر کے کہا بھائی جا تو رہے ہو لیکن فقط پانی لانے کی اجازت ہے، چل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور پھر سکینہ بی بی کو مخاطب کر کے کہا بیٹا بھیج تو رہی ہو چچا کو میدان، بیٹا بھیج تو رہی ہو چچا کو میدان، مگر میرے لال بہت پچھتاؤگی، بہت پچھتاؤگی۔ علمدار سلام کر کے مڑا۔ حسین نے آگے بڑھ کے کہا عباس تم کسی کا آسرا بھی ہو، عباس جاتے جاتے عصمت سلام میں سلام کرتے جانا۔ امامت کی بارگاہ سے علمدار چلا، عصمت کی بارگاہ میں آیا۔ شہزادی نے جو علمدار کو آتے ہوئے دیکھا اپنے مقام سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی بھائی سمجھ گئی، بھائی سمجھ گئی، اب مجھ کو یقین ہو گیا۔ دست ادب چھوڑ دیے، کہا شہزادی کس بات کا یقین ہو گیا؟ کہا آپ کو درجہ شہادت میں فائز ہونے کی تمنا ہے۔ اب وقت کہاں بچا،
کہنے لگے شہزادی آپ کو میرے حق کی قسم بتا. تو کہنے لگی عباس چاہتے ہو میں دوبارہ مدینے پہنچ جاؤں؟ جب میں چھوٹی سی تھی اور بابا کے زانو پہ بیٹھی تھی، بھائی نہ جانے کیسی ہوا چلی، میرے بازوؤں سے ندا سرک گئی. بابا نے بازوؤں کے بوسے لیے، بوسے لیتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. میں نے پوچھا بابا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ بات بتانے کی نہیں. میں نے بھی یہی کہا تھا بابا آپ کو میرے حق کی قسم بتا دیجئے، بابا آپ کو میرے حق کی قسم بتا دیجئے. تو سینے سے لگا کے کہا تھا زینب تیرے ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، تو اسیر ہو کے بازار و دربار میں جائے گی. بھائی میں ہر وقت یہی سوچا کرتی تھی مگر خدا رکھے جب آپ دنیا میں آئے اور جوان ہوئے اور مدینے کی گلیوں سے نکلتے تو مدینے کے در و بام کانپا کرتے تھے. تو میں کہا کرتی تھی جس کا باپ جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں کون رسن باندھے گا؟ ستاروں میرے بھائی کے علمدار ستاروں، ستاروں سکینہ بی بی کے سقا ستاروں. مقاتل نے لکھا ہے جب علمدار خیمہ ثانیہ زہرا سے باہر قدم نکال رہا تھا تو ایک خیمے کا نہیں ہر خیمے کا پردہ الٹ گیا تھا. زہرا میں آواز گونج رہی تھی ابا ابا. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ببھرا ہوا شیر آ رہا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ببھرا ہوا شیر آ رہا. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرح چرخ کہن کانپ رہا ہے. علمدار میدان میں آیا، سکینہ بی بی کا سخا میدان میں آیا، نہیں روح امامت میدان میں آئی. ترائی پہ صفحے چھوڑنے لگی، آنکھوں میں گفتگو تھی. علمدار ترائی تک نہ آ سکے، علمدار ترائی تک نہ آ سکے. ایک مرتبہ لجانے فرس کو کھینچا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی. استاد قمر جلالی مرحوم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا پانی پہ فخر کرتے ہو تم، بات بات میں پانی پہ فخر کرتے ہو تم، بات بات میں. مطلب یہ ہے کہ آگ لگا دو فرات میں، مطلب یہ ہے کہ آگ لگا دو فرات میں. ایک حملہ علمدار نے کیا، ڈاکٹر جاور عباس مرحوم یاد آئے، سر کو پٹک پٹک کے ہر ایک موج رہ گئی. سیغم نے نہر چھین لی، سب فوج رہ گئی. گھوڑا ترائی میں تھا، علمدار ترائی میں تھا. مشک سکینہ کو پانی سے بھرا، مشک سکینہ کو پانی سے بھرا. ترائی سے باہر آئے، لوہے کی زینت سے ہاتھوں کو پوچھا، آسمان کی جانب ہاتھوں کو بلند کیا. نہ جانے کیا دعا کی، نہ جانے کیا دعا کی. اجل حسن زیدی مرحوم کا مکالمہ سنا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار، پروردگار تو نے مجھے شہنشاہ وفا بنا دیا، وفا تمام ہو گئی میرے نام پر. مالک بغیر آقا کے یہ ہاتھ پانی میں ڈوب گئے ہیں. اب جو آقا کا سامنا ہو تو یہ ہاتھ سلامت نہ رہے، یہ ہاتھ سلامت نہ رہے. علمدار پشت فرس پہ بلند ہوا، علمدار کیا بلند ہوا، لشکر کا نشاں بلند ہوا، لشکر کا نشاں بلند ہوا. سہن خیمہ سے علی کی بیٹی پکاری، بھائی تیرے نشاں میں کیا ہیبت و جلال ہے، بھائی تیرے نشاں میں کیا دبدبا ہے. حسین نے کہا بہن دعا کرو یہ جلال سلامت رہے، یہ ہیبت سلامت رہے. ابھی بہن بھائی میں گفتگو تھی، ایک مرتبہ پکار کے کہا بھائی تیرا نشاں کبھی داہنے جھک رہا ہے، کبھی بائیں جھک رہا ہے. حسین ابن علی نے کہا بہن دعا کرو میری
میری کمر مضبوط رہے. بہن دعا کرو میری کمر مضبوط رہے. بس عزیزوں کچھ دیر اور گزری تو سترو نے خیمہ پہ ہاتھ مار کے کہا بھائی تیرا نشان گردش میں آ گیا. حسین ابن علی اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اور دونوں ہاتھ کمر پہ رکھتے کا بہن دیکھ تو ہم بھی رہے ہیں لیکن کیا کریں برابر کا بھائی اس کے فرض سے کھا کے نینوا پر آ گیا. حسین میدان کی جانب چلے مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے. الان انکسر ذہلی وقلت حیلتی. عباس میں بے سہارا ہو گیا. عباس میری کمر ٹوٹ گئی. عباس میں تنہا رہ گیا. ہاں زادارو سنو واحد لاشا ہے جو حسین اٹھا کے خیمے میں نہ لائے. آج اس کا لاشا اٹھانے جمع ہو. آج اس کا ماتم کرنے جمع ہو. حسین علم لے کے خیمے کی جانب آئے. ہائے سکینہ ہائے سکینہ. ہے عباس 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 ہے. ٹوٹ گئی ہے میری کمر غازی تیرے جانے سے. ٹوٹ گئی ہے میری کمر غازی تیرے جانے سے. توڑ دیا معصوم نے کوزہ تیرے نانے سے. ٹوٹ گئی ہے میری کمر غازی تیرے جانے سے. تو موجود تھا پاس میرے تو غازی میں تھا جہاں. تو موجود تھا پاس میرے تو اب تو نہیں کھینچا گئی مجھ پر لاش اٹھانے سے. ٹوٹ گئی ہے میری کمر غازی تیرے جانے سے. ٹوٹ گئی ہے میری کمر غازی تیرے جانے سے. توڑ دیا معصوم نے کوزہ تیرے نانے سے. ٹوٹ گئی ہے میری کمر غازی تیرے جانے سے. ٹوٹ گئی ہے میری کمر غازی. یا حسین 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 ہے یا حسین 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 یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین دیکھو نکل تو نہیں گیا یا حسین 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 جزاک اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یہ ہاتھ علم والا کیا ڈھونڈ رہا ہے 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 لگتا ہے کہ زینب کی لگتا ہے کہ زینب کی رضا ڈھونڈ رہا ہے یہ ہاتھ علم والا کیا 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 ڈھونڈ رہا ہے شبیر کے تن سے جو پوشاک اتاری گئی شبیر کے تن سے جو پوشاک اتاری گئی شاید وہ فتیشہ کی شاید وہ فتیشہ کی اب ڈھونڈ رہا ہے یہ ہاتھ علم والا کیا ڈھونڈ رہا ہے یہ ہاتھ علم والا کیا ڈھونڈ رہا ہے یہ ہاتھ علم والا ڈھونڈ رہا ہے
یہ ہاتھ علم والا کیا ڈھونڈ رہا ہے، یہ ہاتھ علم والا کیا ڈھونڈ رہا ہے، یہ ہاتھ علم والا کیا ڈھونڈ رہا ہے۔ اکبر کے زمانے کاشن کے لٹے سے ڈھونڈ رہا ہے، یہ ہاتھ علم والا کیا 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 ڈھونڈ رہا ہے، یہ ہاتھ کیا ڈھونڈ رہا ہے۔ فردوس میں جا پہنچا تو فرمات ملے گے، فردوس میں جا پہنچا تو فرمات ملے گے، اکثرت سے وہاں پر سے، اکثرت سے وہاں پر سے عزا ڈھونڈ رہا ہے، یہ ہاتھ علم والا کیا ڈھونڈ رہا ہے، یہ ہاتھ علم والا کیا ڈھونڈ رہا ہے، یہ ہاتھ علم والا کیا ڈھونڈ رہا ہے۔ ذرا جایا تھا آسرا غازی، یہ ذرا جایا تھا آسرا غازی، یہ ذرا جایا تھا آسرا غازی، ہویا کربل، ہویا کربل، ہویا کربل بچ جتا غازی، ذرا جایا تھا آسرا غازی، ذرا جایا تھا آسرا غازی، ذرا جایا